رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہمارا قرآن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تلاوت، ہمارا یہ سننا، قیام اللیل کا ادا کرنا اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ، تقریباً 40% سے زائد، وہ کہانیوں پہ مبنی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی آخری جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آگے بولیں بھائی۔ انعمتا، تو انعمتا والے کون ہیں؟ انبیاء۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، فرعون اور یہ سب کا قصہ ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر تقریباً 40% سے زائد وہ کہانیوں پہ، قصوں پہ، اس پہ مبنی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کو کہانیاں سنانا پسند ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ ساری کی ساری تقریر ایک طرف ہوتی ہے، لیکن کوئی کہانی اگر بیچ میں آ جائے تو وہ یاد رہ جاتی ہے۔ بچپن کے اندر بھی آپ کو اتنے پارٹ، اتنے سبق یاد نہیں ہوں گے جتنی کہانیاں یاد ہوئیں گے۔ لالچ بری بلا ہے تو آپ کو وہ کتا یاد آ جائے گا، ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ کتے کے منہ میں ہڈی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اور اندر پھینک دیتا ہے۔ اتفاق میں برکت ہے تو مرتا ہوا باپ یاد آئے گا آپ کو، کہ اس نے بچے کو لکڑیاں دی توڑ کے دکھاؤ۔ تو آپ دیکھیں، مطلب زندگی گزر گئی لیکن وہ چیزیں یاد ہیں، وجہ کیونکہ وہ کہانیاں ہیں، اور یہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے اس نے قرآن میں ایک بہت بڑا حصہ کہانیوں پہ مبنی کیا۔ کیونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، تو اگر ہم ان تھوڑی سی کہانیوں پہ نظر ڈال لیں تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر سے وقت میں 10 انبیاء جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کثرت سے بیان کیا ہے، اس ہر نبی کی زندگی سے ہم صرف ایک سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے نبی کون ہے بھائی؟ سارے بولیں۔ حضرت ہمارے ابو جان آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب سے پہلے نبی ہیں، اور ان کی زندگی سے جو ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے، جو اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے اس سبق کی، ہمارے خاندانوں کو بڑی ضرورت ہے اس سبق کی، ہمارے گھر والوں کو بڑی ضرورت ہے اس صبر کی، وہ کیا ہے کہ غلطی کرنا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کی نظر میں غلطی کا ہو جانا، وہ جتنا مرضی بڑا کانڈ کیوں نہ ہو جائے، وہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے غلطی کے بعد اس پہ ڈٹ جانا، غلطی کے بعد ٹھیٹ پونے کا شکار ہو کے اس غلطی کو نہ ماننا۔ اللہ کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ایک غلطی کس نے کی؟ میرے بھائی ابلیس لعنت اللہ علیہ نے گناہ کیا، اور ایک غلطی کس سے ہوئی؟ میرے بھائی ہمارے ابو جان آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بھائی؟ جھک گئے، اپنی غلطی کو بولے بھائی قبول کر لیا، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن ابلیس لعنت اللہ علیہ اپنی غلطی پہ بولے بھائی ڈٹ گیا، اور ڈٹ کے کیا کہتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، پھر حجتیں دیتا ہے، پھر دلیلیں دیتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ تو اب ایک راستہ ہے آدمیت کا، جس کی وجہ سے ہم کون ہیں؟ آدمی۔ آدم سے ہم کون ہیں بھائی؟ آدمی۔ اور آدمی کا راستہ کون سا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا؟ بولے بھائی کیا یہ راستہ ہے؟ بولے بھائی اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، اگر مولوی صاحب سے غلطی ہو جائے، مولوی صاحب تسی بھی، کیونکہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا نیک ہو جاتا ہے وہ غلطی، وہ گناہ تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ذہن میں تقویٰ کا سارا مفہوم کیا ہے؟ وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات شروع کیا، ابھی تو ہوئی ہے، پہلا انسان آیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیا ہو گیا؟ بولے بھائی ابھی انٹرنیٹ، بولنا ابھی کوئی ٹی وی، ابھی کوئی بل بورڈ، ابھی کوئی حکومتیں، ابھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہ جنت میں ہے۔ گناہ کہاں پہ ہوا ہے؟ جنت میں۔ سبحان اللہ، سوچے دنیا میں کیا حال ہوگا اگر جنت میں یہ ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ نے ان کی آزمائش کی، دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کمزور بنایا ہے۔ ابھی آپ نے 27ویں رات کو توبہ کرنی ہے، 28ویں کو توڑ دینی ہے آپ نے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے انسان کو کمزور بنایا۔ تو اصل مسئلہ غلطی کرنا نہیں ہے، اصل مسئلہ غلطی پہ بولے بھائی ڈٹ جانا ہے۔ اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی کے بعد دنیا میں آئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فتلقى آدم، آدم نے خزانہ تلاش کر لیا،
اس کو اللہ کی طرف سے خزانہ مل گیا, ایک ایسی شے مل گئی جس کی وجہ سے وہ واپس جنت میں جا سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے من ربی کلمات فتاب علیہ, اللہ نے ان کو کچھ الفاظ سکھا دیے, کچھ بات سکھا دی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لی, توبہ, اور وہ واپس کدھر چلے گئے بھائی؟ جنت میں. لیکن ابلیس لعنت اللہ علیہ نے اپنی غلطی پہ کیا کیا؟ ڈٹ گیا, اور وہ ہمیش کے لیے کیا ہوا؟ جہنمی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات شروع یہ پیغام دیا ہے کہ ایک راستہ ہے آدمی کا, آدمیت کا, آدم علیہ السلام کا, اور ایک راستہ ہے ابلیس کا. ابلیس اپنی غلطی نہیں مانتا, بتی دنداں تو جڑی کیا نکل گئی ہے, واپس ہونی نہ. تھوک کے چٹی دا, بھائی کیا جو لئے ہمارے محاورے نا, تھوک کے چٹی دا نہیں ہوندا صاحب. جے بڈھی سامنے, بڈھی دے گھر والے سامنے ایک باری بڑک مار چھڈی ہے, ہن ڈٹنا پینا, نہیں تے روب مک جائے گا. اب اگر میرے بیٹے کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا باپ غلط ہے, تو میں بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتا تیرا باپ غلط ہے, اب ڈٹنا پڑے گا, نہیں تو روب. بولے بھائی تو ایک راستہ ابلیس کا ہے, غلطی ماننا. بولے بھائی نہ, یہ کام نہیں کرنا, مر جائیں گے, غلطی نہیں مانیں گے. اور آدم کا راستہ کیا ہے؟ جیسے ہی غلطی ہوئی ہے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا. بھائی کیا کہا؟ سارے بولے ربنا ظلمنا, یا اللہ سارے کی ساری غلطی میری اور میری بیوی دونوں کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہمارا بیڑا غرق ہے, کچھ نہیں رہا ہمارا. اور یہ کون ہے؟ ساری کا محمد رسول اللہ کے باپ ہیں یہ میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 پیغمبروں کے باپ ہیں, 1,44,000 صحابہ کے باپ ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ سارا کا سارا قصور کس کا ہے؟ حالانکہ میرے بھائی ٹیکنیکلی دیکھیں قصور ابلیس کا ہے کہ نہیں؟ اور بولو بھائی ابلیس نہ ہوتا آدم پھل کھاتے؟ بول لیں چنگا بھلا رہ رہے تھے. یہ تو ابلیس نے آ کے کیا ان کے کان بھرے, ایسا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا قصور میرا ہے, ساری غلطی میری ہے. اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا, میرا شیطان کا نام تک نہیں لیا, ابلیس کا نام تک نہیں لیا. لیکن ابلیس خنس میں آ گیا کہ میرا اچھا خاصا سلسلہ چل رہا تھا اللہ کے ساتھ, بیچ میں کون آ گیا؟ یہ آدم, یہ آیا ہے جس کی وجہ سے آج تک وہ ہمارا کیا ہے؟ بولے بھائی دشمن ہے. یہی خنس نکال رہا ہے, وہ یہی غصہ نکال رہا ہے. یقین جانے میرے بھائی صرف ایک لفظ ہے چھوٹا سا, معاف کر دو, صدیوں کی جنگیں ختم ہو جاتی ہیں, سالوں کے قصے ختم ہو جاتے ہیں. ایک بار نہیں 100 بار میں نے یہ تجربہ کیا ہے, بندے کو بتایا ہے کہ یہ تیری بات بنتی تھی, وہ کہتا ہے نہیں. اب میں اس کے منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, بولو بھائی بات بنتی تھی؟ کہتا ہے نہیں, میں منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. کہہ دے سوری, کہو سوری, معاف کر دو. وہ ٹریفک سگنل والا پولیس والا کھڑا تھا, تو اس کو ایک رپورٹر, ٹی وی رپورٹر کہہ رہا ہے کہ یار تسی ہاتھ تھوڑا, بولے بھائی عوام غریب عوام ہے, ہاتھ تھوڑا ہوڑا رکھیا کرو, انہوں نے پیار نال سمجھایا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے پیار سے سمجھا لیتے ہیں, ابھی آپ ادھر ہی کھڑے ہو. تو ایک ماشاءاللہ حضرت صاحب بابا جی ماشاءاللہ شاید سیدھے آسمان سے آئے تھے, انہوں نے رانگ یو ٹرن لیا اور رانگ وے آ رہے تھے, پولیس نے روک لیا. اس نے کہا صرف اس کو منا دے کہ یہ غلط ہے. بولو بھائی وہ غلط ہے کہ نہیں؟ اور بولو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات کی بات ہے کہ کتنا فائن ہونا ہے کتنا نہیں ہونا, بھائی غلط ہے کہ نہیں؟ اور بولو بھائی سارے بولو نا, غلط ہے نا. اس نے کہا چل بھی منا, پیار سے محبت سے اس کو بوتل شوتل پلا, بریانی کھلا, اور اس کو منا کہ یہ بندے نے جو کیا ہے یہ غلط ہے. تو اس نے وہ کیمرہ لے کے گیا اس کے پاس, اس نے کہا بابا جی اے جڑا تسی یو ٹرن لیا ہے یہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں غلط. لیکن بابا جی سارا نظر آ رہا ہے, تانوں اتوں دی آنا چاہیے, تسی اتوں دی کیوں آئے ہو؟ اینا سارا تے راہ وے, ہن میں اینا سارا راہ واسطے اتوں دی آواں. تو پولیس والے کو وہ دیکھے ایسے کر کے, اس نے کہا منا نا بھائی, پیار محبت ہے نا, منا صرف یہ ثابت کر دے اس کو کہ یہ غلط ہے. اور آپ کو میرے بھائی یہ والے لوگ ہر دوسرے چوراہے پہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اور بولو نا بھائی, آپ ادھر مسجد سے باہر نکلے, بندے نے میری جوتی کے اوپر جوتی رکھ دی, صحیح کیا غلط کیا؟ اور بولے نا یار او بھائی ویک کے, اگر میں نے ایسا کہہ دیا او بھائی ویک کے, وہ کیا کہ کیوں ہے تھلے ویک یار کی ہویا ہے یار, جوتی پہ پیر رکھ دیا بھائی, گندی کر دی ساری, تو کی ہویا تو پیر وڑیا گیا تیرا؟ مولوی صاحب خیر ہوئے, تسی لگتا انگلینڈ تو آئے ہو, پاکستان نہیں رہندا تو یار, بس کہہ دے سوری, بس گل ختم. یہ نکلتا
اور بولو بھائی اب آپ بتا دو آپ ابلیس کے راستے پہ ہو یا آدم کے راستے پہ؟ آپ نے فیصلہ کرنا بھائی. آدم کے راستے والا بڑے آرام سے غلطی کو مان لیتا ہے اور ابلیس کے راستے والا حجت بازی کرتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے میری غلطی نہیں ہے. ہر بندہ میرے بھائی جب غلطی کرتا ہے نا اس کا 50-50 کبھی بھی ہوتا ہے, یعنی 50% اس کی غلطی ہے اور 50 بولے بھائی دوسرے کی ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا, یا اللہ سارا قصور میرا. کسی نے گن پوائنٹ تو نہیں رکھی تھی, کسی نے میرے سے زبردستی تو نہیں کی, میری غلطی ہے بس معاف کر دے, بات ختم. اور اللہ نے بات ختم کر دی. لیکن ابلیس کے ساتھ گل ختم نہ تیرے نال تے مکنی ہے, اور اس کو قیامت تک مہلت بھی دی اور ہمیش کے لیے مردود کر کے لعنتی قرار دے کے جہنمی بنا دیا. تو سب سے پہلا سبق میرے بھائی ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سٹوری سے, کہ غلطی کرنا اصل مسئلہ بولے بھائی نہیں ہے. تو آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بیگم, آپ کا دوست, اگر کوئی میرے بھائی چوڑ مارتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی کانڈ کرتا ہے, یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس غلطی کے بعد وہ کیا کرتا ہے. اگر غلطی کرنے کے بعد وہ کہتا ہے بھائی جو میں نے کیا ہے وہ کیا تھا؟ غلط تھا, میری معذرت قبول کر لو, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹھیک بنوں. تو میرے بھائی کمزور صحیح, لیکن یہ اللہ کا مومن ہے, اللہ کا نیک آدمی ہے, کمزور ہی صحیح. لیکن جو حجت بازی کرتا ہے, بحث کرتا ہے, چرب زبانی کرتا ہے میرے بھائی, یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. یہ جملہ دنیا بڑا عجیب لگے گا آپ کو. جنت جہنم دونوں گنہگار لوگوں کے لیے ہے. بھائی سارے بولیں یہ جملہ کیا ہے؟ سارے بھائی زور سے بولیں, کیا جملہ ہے؟ جنت جہنم دونوں کس کے لیے ہے؟ گنہگار لوگوں کے لیے. تو ہمارے ذہن میں کیا, جنت کس کے لیے ہے؟ نیک, اور جہنم کس کے لیے ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں میرے بھائی دونوں گنہگار لوگوں کے لیے. کیونکہ ایک گناہ والا وہ ہوتا ہے جو آدم کے راستے پہ چل کر گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے, اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ٹیٹ پونے کا شکار ہوتا ہے اور گناہ کر کے توبہ, اور وہ کہاں جاتا ہے؟ دونوں گناہ کر رہے ہیں. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے میرے بھائی جو گناہ سے پاک ہے. تو یہ بندہ پہلی بات ڈھونڈنا چھوڑ دو بھائی کہ ہم نے بیٹی کا رشتہ ایسے بندے سے کرنا ہے جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے. یہ تو ہونے نہیں والا بھائی, کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو بنی آدم خطاؤن, ساری کی ساری آدم کی اولاد کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے والد صاحب اگر ایسے ہیں تو اولاد بھی کچھ نہ کچھ غلطی کرے گی. لیکن اصل مسئلہ غلطی کرنا بولو بھائی نہیں ہے. اصل مسئلہ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا, اس کے اوپر پکا ہو جانا. تو یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں کس سے ملتا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, جو اس وقت ہمارے ملک کو کیا ہے؟ ضرورت ہے. کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کو تیار. امام مسجد کہتا ہے جو کرا رہی ہے مقتدیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, مقتدی کہتے ہیں امام کی وجہ سے ہو رہا ہے, حکومت کہتی ہے عوام کی وجہ سے ہو رہا ہے, عوام کہتی ہے حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. جب تک آپ غلطی نہیں مانیں گے دوائی اثر اس وقت کرتی ہے میرے بھائی جب آپ مانے کہ میں بیمار ہوں. مان دو تو صحیح نہ بیمار ہو, پھر دوائی اثر کرتی ہے. یہ پہلی بات میرے بھائی جو ہمیں آدم علیہ السلام کی کہانی سے ملتی ہے. ان کے بعد دوسرے نبی کون ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے سب سے بڑا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ ان کے بارے میں کیا معروف ہے؟ 950 سال وہ بندے لگے رہے, لوگوں کو خیر کی بات کرتے رہے, لیکن زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوئے. اور وہ خود کہتے ہیں, اللہ کو اپنی بات کہتے ہیں, یہ قرآن ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اللہ میں نے ان کو صبح شام پکارا ہے, دن کو پکارا ہے, رات کو پکارا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وَاشْتَقْصُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں, کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے ہیں. میں آتا ہوں تو مجھے دیکھ کے دڑکی لگا دیتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کو پکار رہا ہوں کہ تم آ جاؤ, میں تمہارے بارے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, تم بھی مانگو, اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. سبق کیا میرے بھائی کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ زندہ ہیں اللہ کی مخلوق سے مایوس. اور بولے بھائی اللہ کی مخلوق سے مایوس نہیں ہونا, چاہے 950 سال کیوں نہ لگ جائے. اور ہم زیادہ سے زیادہ میرے بھائی 2 سے 3 مرتبہ کسی کو کوئی بات سمجھائیں, وہ نہ سمجھے, زندگی بھر کے لیے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اور بھائی اے بندہ دی ہڈی ہے جی صاحب انہوں سمجھ. تو پھر نوح علیہ السلام پہ ایمان کیوں رہا ہوا ہے؟ بھائی نوح علیہ السلام پہ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں بھائی ہم سب نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں,
اور ان میں سے ایک ایمان کس پہ ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے قرآن میں ایک ہی قصہ بیان کیا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 950 سال اپنی قوم کو پکارا, اور 950 سال بندے کتنے ہوئے ہیں؟ صرف 80. یعنی ہر 100 سال میں تقریباً 10 سے 11 بندے. سبحان اللہ, 100 سال کے بعد 11 بندے. اور ہم اپنا خون, اپنی اولاد, جو میرے والا کلمہ پڑھتا ہے, جو میری بیوی ہے, جو میری شریکہ حیات ہے, 2-4 دفعہ سمجھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انہوں سمجھ آ سکتی. اور ایمان کس کا ہمارے پہ؟ نوح علیہ السلام پہ ایمان ہے ہمارا. تو کبھی بھی میرے بھائی اپنے رشتوں سے مایوس, یہ انسانیت سے مایوس نہیں ہونا. لیکن ہم ہیں, وہ اس لیے ہیں میرے بھائی کیونکہ ہم تنہائی کے اندر اس ملک کو دعا میں یاد. 27ویں رات ہے میرے بھائی. امام جب یہ کہتا ہے اللہ پاکستان کو یہ کر دے, پاکستان کو یہ کر دے, تو ہم آمین کہہ دیتے ہیں. لیکن جب آپ کلے ہوتے ہیں, آپ 2 نفل پڑھ کے پاکستان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ بولے بھائی آپ نے اس رمضان کے اندر, تنہائی کے اندر 2 رکعت پڑھ کے اس ملک کے لیے دعا کی ہے. یہ ملک کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ بولو بھائی, یہ ملک کافر ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان ہے. گنہگار ہے نا, تو آپ کون سا دودھ کے دلے ہیں؟ بولے بھائی آپ اور ہم دودھ کے دلے ہیں؟ بولو نا یار. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دعائیں کر رہے ہیں کافر کے لیے, جو نبی کو تنگ کر رہا ہے, جو نبی کی گستاخیاں کر رہا ہے. اور ہم کس کے لیے دعا نہیں کر رہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے. حالانکہ ہمیں تو مسجد کے اندر ٹرمپ کے لیے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی دعا کیا مسجد میں آپ نے ٹرمپ کے لیے؟ بولے. اور نبی ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو آج کا ابو جہل کون ہے؟ ٹرمپ. لیکن ہمیں کیا لگتا ہے؟ مایوس ہیں. انہاں دعاواں نال حوض کچھ ہونا, دعاواں نال کی ہوندا ہے؟ دعاواں نال کچھ نہیں ہوندا بھائی. دعا کس سے کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ سوچیں تو صحیح, اگر ٹرمپ مسلمان ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا خبر ہوگی دنیا کے اندر؟ کتنی بڑی خیر ہو سکتی ہے. تو یہی تو نبی ابو جہل کو دیکھ کے کہتے تھے, او یار سوچو یہ مسلمان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جو ہر دشمنی کے پیچھے ہے, نیتن یاہو اگر مسلمان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سوچو کیا ہوگا. لیکن ہماری دعا بھی نہیں نکلتی بھائی. اس کو جا کے دعوت دینا, اس کے لیے کوشش کرنا, یہ تو ناممکن ہی ہو گیا نا. دعا نہیں نکلتی بھائی, وہ تو مفت ہے. اور بولو دعا مفت ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو نا یار, وہ پیسے لگنے ہیں. لیکن میرے بھائی ہم ان رشتوں کو کیا کیا ہے؟ بھول گئے. جس رشتے سے آپ ناراض ہیں, نہیں بنتی آپ کی, آپ تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں گے؟ نہیں. وجہ وہ تنہائی میں یاد کریں غصہ آ جاتا ہے, رنگ لال ہو جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام پہ ہمارا کیا ہے؟ بولے بھائی ہمارے نوح علیہ السلام پہ کیا ہے؟ قرآن بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بندہ مایوس نہیں ہوا کافر سے, اور تو اپنے رشتہ داروں سے مایوس ہو گیا. یار دعا تو زندہ رکھ کم از کم. تو یاد رکھیں میرے بھائی, جو رشتے تنہائی کی دعاؤں میں مر جاتے ہیں, وہ رشتے حقیقت میں مر گئے ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. یہ ملک ہمارے لیے مر چکا ہے. اگر ہماری تنہائی کی دعاؤں میں یہ ملک زندہ نہیں ہے, یہ ملک کھا جائیں, لٹ جائیں, برباد کر دیں, بیڑا غرق کر دیں. میرا گھر تو صحیح ہے, ابھی میں گھر سے آیا ہوں, ابھی نماز پڑھنا, وہ تو صحیح ہے. ڈالر جو ہے وہ اگر 2 روپے سے 300 کا ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو ابھی بھی گھر سے آیا ہوں آواز صاحب, وہ تو صحیح ہے. تو گھر کہاں ہے؟ بولے بھائی گھر کدھر ہے؟ یہ جو چاند پہ گھر ہے کدھر ہے؟ پاکستان میں بھائی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, انڈیا نے بمب مارا سیدھا لاہور تے ڈگنا جے. لیکن ہم دعا تک نہیں کرتے. دعا کیا اتنا گیا گزرا یہ ملک میرا بھائی, اتنا گیا گزرا ہے کہ یہ اتنا حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کے لیے دعا کر دیں. فلسطین تو بڑی دور کی بات ہے بھائی, وہ اپنے ملک کے لیے دعا تو کر دو یار. اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولو بھائی یہ کپڑے کدھر سے آئے ہیں؟ بولو بھائی یہ کپڑے کدھر سے آئے ہیں؟ پاکستان کے ہے نا. اللہ نے سبب پاکستان کو بنایا کہ نہیں؟ ابھی آج ہم نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے؟ کس نے دیا وہ روٹی؟ پاکستان کی وجہ سے ملی ہے نا. اللہ زمین پہ نہیں آتا بھائی, اللہ اسباب بناتا ہے. اور اللہ نے آپ کو 70 سال پال پوس کے بڑا کیا ہے اس پاکستان کی وجہ سے. آپ کے دادے کو پال پوس کے بڑا, اور دعا تک نہیں کرتے آپ ملک کے لیے. انا للہ و انا راجعون. اس لیے ہمارے یہاں کیا ہے, اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا, آپ مجھے کیا کہیں گے آگے سے؟ وہ بولو بھائی کیا کہو گے؟
جزاک اللہ دعا دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں. اس ملک نے اتنا کچھ دیا ہے، دعا تک نہیں ہے میرے بھائی. اس ملک کے لیے کچھ کرنا، میں نے ملک کی ترقی میں یہ کیا ان سی باتیں، کوئی فلمی سی باتیں کر رہے ہیں جواز صاحب آپ. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے میرے بھائی؟ بظاہر رشتے جتنے مرضی پتھر کیوں نہ ہو جائیں، ان سے امید کو ہٹانا نہیں. اس لیے اللہ نے باقاعدہ نبی بنایا اور اس کو اس آزمائش میں ڈالا تاکہ آنے والی قوم کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے کیا بن جائے؟ مثال. اگر نوح 950 سال کر سکتا ہے تو 9.5 مہینے تو کر دو یار، اتنا تو کرو نا. تو میں نے سیلز مینی کی ہوئی ہے، تو ہمارا ایک دوست تھا، تو میں 1-2 بار کسی دکان پہ جاتا تھا نا کچھ مال بیچنے، تو ظاہری بات ہے آپ کو پتا وہ صحیح طرح لفٹ نہیں کراتے. ماشاء اللہ جس کو 2-4 روپیے نے تھے، وہ چھوٹا جو وزیر اعظم تے ہوتا ہے، وہ لفٹ نہیں کرا. آدھا پونا گھنٹہ کھڑا ہوں بڑی مشکل سے، جناب وہ سامان، السلام علیکم. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا، مایوس ہوتا تھا. تو میں 2 دفعہ کے بعد میں کہا میں ان دکان تے جانا نہیں. تو وہ جو ہمارا ٹرینر تھا اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا صاحب 7 واری طواف نہ کریے، رب نہیں ماندا. 7 واری چکر نہ لے پورا طواف ہوندا نہیں. تو تسی 2 واری ہار گئے، کم از کم 7 چکر تے پورے کرو. تو میں کہتا ہوتا ہوں کبھی کبھی محبت سے، پیار سے، ٹل مار کے، پورے درد دل سے، تنہائی کی دعائیں کر کے، نفل پڑھ کے آپ رشتوں کے لیے کوشش کریں. اتنے گئے گزری قوم نہیں ہماری الحمدللہ. اور بولو اتنی گئی گزری قوم ہے. جتنا مرضی گندا رشتہ ہو، ویاہ تے پھر بھی منہ بنا کے آ جاندہ ہے کہ نہیں؟ بڑے ہی منہ بنایا ببر شیر ورگا ہونے، لیکن آندا ہے کہ نہیں؟ او بولو نا. تھوڑی دیر بعد تانوں گل ماردا ہے، اے ویکھو بیٹھے ہیں، سانوں کو بیان ہی نہیں دیتی کسی نے، اے بیٹھو بیٹھے گلاں مار رہا ہے لیکن آیا ہے نا. اللہ نہ کرے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ اسپتال میں چلے جائیں، ملنے آئے گا کہ نہیں؟ بے شک منہ رکھنے کے لیے آئے گا کہ نہیں؟ تو ہماری ملک میں خیر ہے. لیکن میرے بھائی اندر سے معاملہ کیا ہوا ہے؟ وہ بڑا غرق ہو گیا، مایوس ہو گیا ہم. یعنی کبھی کبھی میں کسی کو کہتا ہوں نا یار کہ فلاں وہ جو ہمارا سیاستدان ہے اس کے لیے دعا کرو، جان دو انہاں نوں ہدایت لبے گی، انہاں نوں انا للہ انا راجعون. تو یہ دوسرا نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بھائی؟ کہ بظاہر رشتے پتھر کیوں نہ ہو جائیں، اللہ ان کو موم کر سکتا ہے. اس لیے دعا کم از کم کیا کرو؟ زندہ رکھو. جب تک میرے بھائی تنہائی میں دعا زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر امید ایک زندہ ہے. اگر آپ کی تنہائی کی دعا ہی مر گئی ہے تو آپ نے یہ قبول کر لی، یہ ہو سکتا مانگنے دا فائدہ. کبھی کبھی لوگ ایسے کہتے ہیں چلو مانگ لو صاحب، ایسے لگتا نہیں منو، ایسے کہتے ہیں چلو تسی کہندے تو مانگ لیندے لیکن کوئی منو چانس نظر نہیں آندا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی. آپ کا نظر ہوتا ہے اس بندے پہ، اللہ کہتا ہے نظر کس پہ رکھنی ہے؟ مجھ پہ، میں نے بدلنا ہے اس کو. خارم ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہمارے نبی کے دانت شہید ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور بولو نبی مایوس ہو گئے تھے یار. جس نے نبی کو زخمی کر دیا ہے، جس نے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے بھائی کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ 19 سال بعد ہی ملی کہ نہیں ملی بھائی؟ اور جب ملی تو وہ کیا بنے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار بنے. سبحان اللہ. یعنی پہلے کس کی تلوار تھے؟ شیطان کی. اب وہ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کی تلوار ہے. یعنی تلوار اٹھے گی تو کس کے لیے اٹھے گی؟ اللہ کے لیے اٹھے گی. یہ دوسرا سبق ہے میرے بھائی جو ہمیں کس سے ملتا ہے؟ یونس علیہ السلام. ان کے بعد سب سے بڑے نبی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ جد امجد. وہ کون ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. یعنی ایسا نبی جو تقریباً 4500 سال پہلے آئے اور آج تک نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کے نام کے بغیر ہماری نماز قبول. سبحان اللہ. کیسی بات ہے. یعنی کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن نماز میں آپ نے محمد کے ساتھ نام لینا تو ابراہیم کا لینا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. کچھ تو ہوگا ان میں، کچھ تو کمال ہوگا میرے بھائی ان میں کہ انہوں نے بالکل ویران کے اندر آواز لگائی تھی. اور اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ بندے ہی کوئی نہیں آیا تو آواز کس کو لگانی ہے؟ تو اللہ نے کہا تیرا کام ہے. اور وہ آواز آج تک لگ رہی ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی جاری ہے. یعنی وہ آواز جائی جا رہی ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. 30 لاکھ کا مجمع اس وقت حرم کے اندر موجود ہے. 8 کلومیٹر سڑکیں بلاک ہو چکی ہیں. 8 کلومیٹر. یعنی یہاں سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً جو جنا ہاسپٹل ہے نا وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ کس کی آواز تھی؟ وہ صحرا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی جو ابھی تک لگی ہوئی ہے.
اور قیامت تک بڑھنی ہے، کم نہیں ہونی. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے بھائی ظاہری بات ہے ان کی تو زندگی بہت بڑی ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہر نبی سے، بولے بھائی ہر نبی سے ایک سبق. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ حق ہے، اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے، تو پھر آپ نے نہ صرف عزم کرنا ہے بلکہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگا دینی ہے. بولے بھائی کیا کرنا ہے ہم نے، کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ کیا ہے، حق ہے، اور اس کے لیے میرے پاس کیا ہے، دلیل ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق عزم کر کے نہ صرف توکل کرنا ہے اللہ پہ بلکہ آگ کے اندر کیا کرنا ہے، آگ میں چھلانگ لگانے کے بعد اللہ آئے گا یا پہلے؟ آگ میں چھلانگ لگانے کے بعد اللہ آتا ہے میرے بھائی، پہلے اللہ آتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے بھائی. اللہ کہتا ہے پہلے آپ. بولے بھائی اللہ کیا کہتا ہے، پہلے آپ. ایاکا نعبدو، پہلے عبادت تو نے کرنی ہے، و ایاکا مدد پھر میں نے کرنی ہے. تو ہم سے وفا کر، تو ہم سے بڑا وفا کرنے والا کوئی ہے نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کیا کیا میرے بھائی، سارے کے ساری دنیا ان کے کیا تھی، خلاف. اور وہ اتنے خلاف تھی میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، ابراہیم کے لیے کیا جلا رہے ہیں، آگ. ان کو مارا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی تلوار سے ابراہیم علیہ السلام کو مارا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مارا جا سکتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ان کے لیے آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان سے ڈرتے ہیں. یہ عام بندہ، بولو بھائی یہ عام بندہ نہیں ہے. شریف آدمی سے دنیا بڑی ڈرتی ہے، یاد رکھیں. بدماش آدمی بدماشوں سے کیوں ڈرے گا؟ وہ کہنا ساسی تیرے تو بڑے بدماش ہیں. بدماش آدمی میرے بھائی جتنا مرضی بدماش ہو جائے، وہ شریف آدمی ضرور ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی قصور کچھ نہیں کیا اس نے. وہ ان سے ڈرتے تھے، اس لیے اتنی بڑی آگ جلائی کہ لوگوں نے منتیں مانگنا شروع کر دی کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو وہ جو ابراہیم کے لیے آگ جلی ہے اس کے اندر لکڑیاں ڈال لوں گی میں. آپ اندازہ کریں. اور پھر پھینکنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اب آگ کی شدت اتنی ہے تو انہوں نے کیا بنائی، گلیل ٹائپ کی ایک چیز بنائی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ باندھا کہ اس کے اندر رکھ کے اس کو کیا کریں گے، پھینکیں گے اندر. اللہ سو گیا. بولا بھائی اللہ سو گیا. یہ کون ہے؟ یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلوت والا دوست، سب سے سچا پکا یار ہے اللہ کا. یہ اللہ سویا نہیں ہے، اللہ جاگتا ہے، لیکن اس ذات کو اللہ نے ہزاروں سال کے لیے زندہ رکھنا ہے. اس لیے انہوں نے کوئی ایسے کارنامے کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ زندہ رہے ہیں، لوگوں کے لیے ماڈل بنے. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شکایت، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا اللہ سویا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اگر دیکھ کے چپ ہے تو اس کا مطلب اللہ کا کوئی پلان ہے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے اللہ جی کدھر ٹور گیا تو، استغفر اللہ. وہ جانتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، میرا ایمان ہے، اور اگر دیکھ کے چپ ہے تو مطلب اللہ کا کوئی پلان ہے. اور پلان تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ تو جیسے ہی ابراہیم کو پھینکنے لگے، فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ بولو. کیونکہ ان سے برداشت، کیونکہ میرے بھائی اگر اللہ کسی کا دوست ہو تو فرشتے دشمن ہوں گے. بولے بھائی تو فرشتے بھی تو دوست ہیں. انہوں نے کہا آپ آرڈر لگائیں، یہ کچھ نہیں رہے گا یہاں پہ. انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی، جو جلانے والا ہے وہی بجھانے والا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اس لیے آج تک ہمارے نبی نے فرمایا وہی ذکر کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 دفعہ صبح کریں اور 7 دفعہ شام کو کریں. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز دکھائی تھی، میرے لیے میرا اللہ، اور پھر اللہ کافی ہوتا ہے. تو جیسے ہی میرے بھائی ان کو پھینکا گیا ہے تو اللہ نے کیا کہا، آگ سے بات کی ہے. سبحان اللہ، کیسی عجیب بات ہے. قلنا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم آ رہا ہے، میرا یار آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، ایسی کمال کی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں وہ چس نہ لی ہو جو آج تجھے آگ میں چس آئے گی. اور ابراہیم نے کہا یہ کہ اللہ کی قسم میرے زندگی کے سب سے بہترین ایام، وقت وہ گزرا جو میں نے آگ میں گزارا ہے، جو لوگوں نے میرے عذاب کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسی عذاب کو میرے لیے کیا بنا دیا، سب سے بڑی رحمت بنا دیا. کیونکہ سلامتی والی کا مطلب کیا ہے، نہ اتنی گرم نہ اتنی ٹھنڈی. تو ہم کیا کہتے ہیں میرے بھائی، رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں یہاں پہ، رو رو کے کھڈے پڑ گئے، لیکن کم دے نہ کاج دے دشمن
اللہ کی مدد نہیں آتی ایسے بھائی. اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لیٹنا پڑتا ہے, مینڈا پھر آتا ہے جنت سے, پہلے لیٹ اور چھری چلے گی. اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے تجھے اللہ پہ, اتنا رزق تجھے اللہ پہ لینا پڑے گا. چھری چلے گی تو جنت آئے گی, اس سے پہلے جنت نہیں آ سکتی. بھائی بولو جبریل اس سے پہلے وہ جنت سے جانور لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ کیوں نہیں لا رہے؟ اللہ سو گیا ہے, دیکھ نہیں رہا. وہ بچہ, وہ بھی ابراہیم کا بچہ, وہ بھی بڑھاپے کا بچہ, اور گردن پہ چھری چلا رہا ہے. لیکن ابراہیم کو کیا معلوم ہے, اگر اللہ دیکھ رہا ہے اور چپ ہے تو اللہ کا کوئی پلان ہے. اور پلان تھا, ایسا پلان بنایا کہ قیامت تک اب جو اس جگہ پہ آئے گا اگر تیری طرح قربانی نہیں کرے گا, میں نے اس کی کوئی عبادت قبول, میں نے حج نہیں ماننا اس کا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کے نکلے ہیں, سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے پورا فرعون ہے, آگے سمندر ہے. اللہ پھر آتا ہے بھائی. موسیٰ کے لیے بھی اللہ ایسا ہے. بدر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 سال کی محنت لے کے میدان میں آئے, 1000 فرشتہ پھر آیا ہے. مدینہ بیٹھ کے 1000 فرشتہ, اور بولو نا یار, نہ میرے بھائی, تو پہلے آپ ہیں, آپ نے میرے بھائی قدم اٹھانا ہے, اس پہ پھر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ بولے بھائی مدد ہوتی ہے. آپ کخ نہ کریں, تبدیلی آ سکتی نہیں آ سکتی میرے بھائی. یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے سبق ملتا ہے, اور توکل کی سمجھ آتی ہے, کیونکہ ابراہیم برابر ہے توکل. ہر نبی کی کوئی ایک خاص بات ہے جو کیا ہوتی ہے, کھل کے سامنے آتی ہے. جیسے آدم کے بارے میں ہمیں سمجھ آتا ہے وہ پھل کھانا, جیسے نوح کے بارے میں سمجھ آتا ہے وہ 950 سال تک تبلیغ کرنا. اسی طرح ابراہیم کے بارے میں کیا ہے, ہر جگہ پہ انہوں نے کیا کیا, اللہ پہ. بولے بھائی اللہ, باپ نے گھر سے نکال دیا, توکل ہے اللہ پہ. نمرود کے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کو للکار دیا, اللہ پہ توکل کیا. آگ ہے, توکل کیا. گھر سے بے گھر ہو گئے میرے بھائی, توکل کیا. بیوی کو صحرا میں چھوڑا, توکل کیا. پھر آگے بیوی نے بھی توکل ہی کیا. تو ان کی ساری زندگی کس سے عبارت ہے؟ توکل. اور توکل کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ پہ رزق لینا. بولو بھائی توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ رزق لینا. رزق لو اللہ پہ, اور وہ کیا کرنا پڑے گا؟ پیر تے چکنا پڑے گا, تن قدم اٹھانا پڑے گا میرے بھائی آپ کو. آپ قدم نہیں اٹھائیں گے, یہ ملک بدلنے والا, بولے بھائی حالات بدلنے والے نہیں. تو مسجدیں تو بڑھ رہی ہیں, بولے مسجدیں بڑھ رہی ہیں کہ نہیں بڑھ رہی؟ مدارس بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ 5 لاکھ تو صرف حافظ بنتا ہے سال میں پاکستان میں. کتنا؟ 5 لاکھ. نتھ نہ ڈال دے دنیا کو, اگر یہ حافظ عمل والا ہو یہ تو نتھ ڈال دے دنیا کو. 5 لاکھ. وہ 313 تھے میرے بھائی, دنیا کو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی کائنات کھڑی ہوئی ہے خدا کی قسم. اور یہاں پہ 5 لاکھ صرف ایک ملک کے اندر حافظ بن رہا ہے, اور ٹکے کا فرق نہ بڑے ملک کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی صرف کیا ہے, آپ انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا, آپ انتظار کر رہے ہیں عمران خان کا, کبھی انتظار کرتے ہیں نواز شریف کا, کبھی انتظار وہ آئے گا تو ملک بچائے گا. ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. ہم نے 27ویں رات کو مسجد میں بیٹھ کے رو رو کے دعائیں کرنی ہے بس. ہم نے کچھ کرنا, اور بولو نا یار. اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی, قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی بھائی. تو یہ تیسری بات ہے جو ہمیں تیسرے نبی ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے میرے بھائی. اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو قدم تو اٹھانا پڑے گا. ڈر لگتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے, لیکن آپ نے جو مانا ہوا ہے وہ حق ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ تو حق ہے. دلیل ہے کہ نہیں؟ ہاں دلیل بھی ہے. دل کرتا ہے کہ ہو جائے, ہاں دل بھی کرتا ہے, تو پھر کر دو, اللہ پہ توکل کر دو میرے بھائی. یہی ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے سبق ملتا ہے. چوتھے نبی ان کے بعد وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. ان کے بارے میں تو اللہ نے خود کہا, میں آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک قصے سنا رہا ہوں, لیکن میں نے آج تک یوسف علیہ السلام سے خوبصورت قصہ کسی کو سنایا. سبحان اللہ. اللہ خود کہہ رہا ہے احسن القصص, یعنی میں کب سے کہانیاں سنا رہا ہوں لوگوں کو کہ وہ آ جائیں اللہ کی طرف, لیکن جو کہانی میں نے یوسف کی سنائی ہے اس سے خوبصورت قصہ میں نے آج تک کسی کو سنایا. اور یہ واحد قصہ ہے جو پورے کا پورا نازل ہوا ہے. کیسی بات ہے؟ پہلے اللہ کیا کرتا ہے, ٹوٹوں کے اندر, پیسز کے اندر بات کو نازل کرتا ہے, تھوڑی سی بات, پھر کسی دوسری صورت میں دوسری بات. لیکن یہاں پہ اللہ نے کیا کیا میرے بھائی, پورے کا پورا قصہ اتارا. اور کب اتارا؟ جب نبی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزرے. طائف, سبحان اللہ, پتھر پڑے ہیں 9 کلومیٹر, وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرنا چاہتا ہے, حوصلہ دینا چاہتا ہے. اس لیے یوسف کا قصہ سنایا کہ آج آپ کنویں میں گرے ہوئے ہیں, کل یوسف بھی کنویں میں گرا ہوا تھا, لیکن کل یوسف تخت پہ چڑھا تھا, آپ بھی تخت پہ چڑھیں گے. کل یوسف کے بھائی اس کے سامنے جھکے تھے, آپ کے بھی بھائی قریش والے آپ کے سامنے جھکیں گے.
اور وہی ہوا جو یوسف کے ساتھ ہوا، وہی رسول اللہ کے ساتھ ہوا. سبحان اللہ. اس لیے یہ سورہ یوسف نبی کے لیے بشارت تھی، نبی کے لیے پیغام تھا کہ ایک خواب یوسف نے دیکھا تھا، ایک خواب آپ نے بھی دیکھا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ میں نے کعبہ کو بتوں سے آزاد کرنا ہے. تو جیسے یوسف کا خواب پورا ہوا تھا، ناممکن لگتا تھا، ایسے ہی آپ کا بھی خواب پورا ہوگا جو ابھی ناممکن لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ گھر سے بے گھر ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اب میں اپنے صحابہ کو لے کہاں جاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ چوتھا سبق ہے بھائی، کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ماں باپ یہ بات کہتے ہیں اگر ان کی اولاد ماشاءاللہ گندی نکل آئے، بدتمیز نکل آئے، گنہگار نکل آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ نبی. اور ان کے والد کون ہے؟ نبی. بیٹا کون ہے؟ اندازہ کریں، آپ گھرانہ چیک کرو. آپ نے فرمایا کائنات کا سب سے بہترین گھرانہ یوسف کا گھرانہ ہے. یعنی بیٹا نبی، باپ نبی، اس کا باپ نبی. سبحان اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوا سوائے اس گھر میں. کتنا کمال کا گھرانہ ہے، لیکن اولاد اتنی نفرت کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے نعوذ باللہ یعقوب کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ بولے بھائی، یعقوب علیہ السلام کو اتنا رلایا اگلوں نے، بچارے نبی نہ ہو گئے، باپ کو ستایا انہوں نے، اور اتنا ستایا کہ وہ کیا ہو گئے بھائی؟ آنکھ چلی گئی یار، اتنا روئے ہیں. سبحان اللہ. لیکن میرے بھائی پورا سورہ یوسف نکال کے دکھا دیں، یہ سبق ہے. ایک بار بچوں کو ڈانٹا نہیں انہوں نے. نکال لیں سورت. ایک بار بچوں کو ڈانٹا، اور بولو نا یار، ایک بار دھمکی نہیں تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ سارا کچھ کیا دھرا کن کا؟ ان کا ہے. یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا ہے. لیکن میرے بھائی پھر بھی کیا ہے؟ امید ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. اور ہمارے یہاں جملہ کیا بولتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں؟ آپ کا خون ہے. یہ دھیان سنیے گا، اولاد ابے اور اماں کا عکس ہوتی ہے بھائی، پاویں ماڑا لگے پاویں چنگا. اولاد کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا عکس ہوتی ہے. یعنی آپ کے اندر سے ایک چیز نکل کے باہر آ گئی ہے، یہ آپ کا اندر ہے بھائی، یہ جو باہر آیا ہے اصل میں آپ یہی ہیں جو یہ اولاد سامنے آئی ہے. جب یہ بندہ چیز سوچتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا سوچتا ہے کہ میں نے اس اولاد کے لیے کیا ہے تربیت کے معاملے میں. کیا آپ نے یعقوب علیہ السلام جیسی تربیت کی ہے ان بچوں کے لیے جو یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہتے ہیں؟ اور یوسف کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں بھائی، کو عام بندے نہیں ہیں. اس لیے یہ قرآن کی آیت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنی شکایتیں، اپنا دکھ، اپنی تکلیف صرف اللہ کو بتاتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. بھائی شکوہ ہونا چاہیے، بھائی اولاد سے شکوہ ہونا چاہیے بھائی. یار رلا کے مجھے نابینا کر دیا، شکوہ بھی نہ کریں، شکایت بھی نہ کریں. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام تمہارے لیے ماڈل بنے. اس لیول تک ہم نہیں جا سکتے، لیکن اپنے ذہن میں رکھو کہ ہم نے باپ ویسا بننا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے تھے. تو ان کا صبر کام آیا کہ نہیں آیا؟ وہ بولو بھائی، صبر کام آیا کہ نہیں آیا؟ نہ صرف یہ کہ ان کے صبر کام آیا کہ یہ اولاد انہی باپ کے سامنے سجدے میں گری پڑی ہے، بلکہ نہ صرف یہ صبر کام آیا کہ انہی کے صبر کی وجہ سے اللہ نے مصر کو بچایا تو ان کی اولاد سے بچایا. کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخت پہ بٹھایا اور انہوں نے میرے بھائی خزانچی بن کے پورے مصر کو بچا کے وہ مصر آج تک زندہ ہے. وگرنہ تاریخ کے اور رکعات کے اندر میرے بھائی فنا ہو جاتا، ختم ہو جاتا. یہ کیا تھا؟ ایک باپ کا صبر تھا، ایک باپ کی امید تھی. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اور یہی کام میرے بھائی نوح نے بھی کیا تھا علیہ السلام. حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے دعا، بولے بھائی، لیکن دیکھ لے میرے بھائی بیٹا پھر بھی کیا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کو میری کشتی میں لے آ. اس لیے اللہ نے منع کیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، پھر نوح علیہ السلام منع ہوئے. تو یہ میرے بھائی چوتھا سبق ہے ہمارے لیے، اولاد کی تربیت کے معاملے میں یعقوب علیہ السلام کو اپنے ذہن میں رکھو. ایک تو ڈپریشن میں نہ جائیں کہ اگر آپ کی اولاد کچھ پرابلم کر رہی ہے، کوئی مسائل کر رہی ہے، تو یہ میرے بھائی ضروری نہیں عذاب ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ اس کے ذریعے آپ کو آزماتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے، آپ کا تزکیہ نفس کتنا ہے. کبھی کبھی نا میرے بھائی، یہ بڑی سننے کی بات، آپ جو اولاد کو چپیڑ مارتے ہیں نا، یہ بڑی سننے کی بات ہے. اس لیے نہیں مارتے وہ غلط کر رہا ہے، اس لیے آپ کی نہیں مان رہا.
اس میں فرق ہے بھائی، بولو بھائی ان دونوں باتوں میں فرق ہے، بولو بھائی۔ بھائی ایک بات ہے کہ وہ بندہ کچھ غلط کر رہا ہے اس لیے آپ نے چپیڑ ماری ہے، یا اس لیے ماری ہے کہ میں نے 3 بار بولا ہے روٹی میری کھا رہا ہے، گھر میں میرا رہ رہا ہے، گڈی میری استعمال کرتا ہے، موٹر سائیکل میرا استعمال کرتا ہے اور میری نہ منے، یا آپ نے اس وجہ سے چپیڑ ماری ہے؟ بولو بھائی ان دونوں میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ بھائی ان دونوں چپیڑوں میں کیا فرق ہے؟ بولے بھائی میں بیٹھا ہوں، میں ساری رات بیٹھا رہوں گا، آپ نے بتانا ہے تو آگے جو ہونی ہے بات۔ بھائی ان دونوں چپیڑوں میں کیا فرق ہے؟ بولو بھائی کیا فرق ہے؟ آپ بتائیں۔ نہیں اس میں کیا فرق ہے؟ میری نہیں مانتا کیا مطلب ہے؟ بولے بھائی کتنے بھائی اولاد والے ہاتھ کھڑا کریں جن کے پاس اولاد ہے، تو بتائیں بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں نے تھپڑ اس لیے مارا ہے کیونکہ وہ میری بات نہیں مان رہا، اور ایک تھپڑ اس لیے ہے کیونکہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، میں نے سیدھی راستے پہ لے کے آنا ہے، ان دونوں تھپڑوں میں فرق ہے تو کیا ہے یار؟ اب سارے بول رہے ہیں تو بتا کوئی بھی نہیں رہا ہے، کیا فرق ہے؟ چلے مجھے دیکھتے رہے، میں ایسے ہی دکھتا ہوں، جتنی مرضی میں دیکھ لیں، میں نے ایسے ہی دکھنا ہے، میں بیٹھا ہوں بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے۔ چلیں جی ماشاء اللہ، ایک بھائی نے کہا انا کی، بولیں بھائی انا کی تسکین کے لیے بندے نے مارا ہے، آپ بتائیں آپ انا کی تسکین کو جب پانی اور کھانا دیتے رہیں گے یہ ابا فرعون بنے گا یا یعقوب بنے گا؟ بولو بھائی کیا بنے گا یہ ابا؟ یہ فرعون بن رہا ہے یا یعقوب بن رہا ہے؟ بولو نا یار کون بن رہا ہے؟ تو حسن و حسین علی اور فاطمہ کو ملتے ہیں میرے بھائی، ابو جہل ابو لہب کو حسن و حسین نہیں ملتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حسن و حسین ہو، علی فاطمہ بننا پڑے گا آپ کو، حسن و حسین پھر ملتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، آپ بچے کے ساتھ کس بیس کے اوپر ڈیلنگ کرتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر ڈیلنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہی اثر اس کے اندر جاتا ہے، وہی بات اس کے اندر جاتی ہے، وہی سوچ اس کے اندر جاتی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے سورہ الفاتحہ اس کے بنا نماز ہو سکتی نہیں، اور سورہ الفاتحہ میں کیا مانگتے ہیں؟ انعمتا علیہم، اور یعقوب علیہ السلام کیا ہے؟ انعمتا علیہم، یعنی اللہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے یعقوب جیسا باپ بنا، جیسا یعقوب نے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیا مجھے وہی سلوک اپنے، بولو نا یار، اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں صاحب تسی ساڈے بچے نو زیادہ پولا کر چھڑے، بچوں کو مارے بھی نہ۔ بھائی 3 بنیادیں آپ کی ہیں، پھر اسلام کہتا ہے کہ پھر بھی آپ کا بچہ ٹھیٹ ہے تو اب اس کو 2 لگانی چاہیے۔ پہلی بات کہ آپ اور آپ کی بیگم وہ ٹھیک ہے، جو اسلام کا آپ سے مطالبہ ہے اخلاق کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں، نماز روزے کے معاملے میں، آپ کا وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ مکمل ہے۔ اس کا مطلب آپ نے ماحول دیا اس کو، وہ جو دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا ہے وہ ماحول اچھا ہے الحمدللہ، یہ پہلا حق ہے بچے کا، نہیں دیا بچے کے ساتھ ظلم کیا آپ نے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سال تک صرف پیار محبت متھے تے وٹ نہیں پانا، پیار محبت سے کہنا ہے بچے نماز پڑھ لے، اللہ دا واسطے نماز پڑھ لے۔ غصہ، او بولو غصہ کتنے سال ایسا کرنا ہے؟ 3 سال تک لگاتار غصہ۔ پہلا کیا ہے؟ ماحول بنانا ہے۔ اس نے گھر میں ہمیشہ کیا دیکھا ہے؟ ماں باپ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، ادب ہے، تمیز ہے، تو کر کے بات نہیں ہوتی ہے، آپ کر کے بات ہوتی ہے، یہ ماحول ہے گھر میں، اچھا ماحول دیکھا اس نے۔ پھر 3 سال تک بچے کو محبت کرنی ہے۔ ان 2 باتوں کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے میرے بھائی، اگر پھر بھی نہ مانے یہ واقعی ٹھیٹ ہے، اس کو اب 2 لگاؤ۔ اگر آپ نے یہ ترتیب پوری نہیں کی تو ترتیب پوری نہ کرے وضو ہوتا، ترتیب پوری نہ کرے نماز ہوتی، ایسے ہی ترتیب پوری نہ کرے تربیت ہوتی نہیں۔ اللہ نے تربیت کا نظام بنایا بھائی، آپ کو اس کی تباہ کرنی ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں اب نہیں کیا، اب وہ غلط ہو گیا تو اب کیا کریں؟ اب دوبارہ شروع کر دیں، کم از کم سال تو دو اس کو، کہ سال تک متھے تے وٹ غصہ۔ یعقوب علیہ السلام سال تو بن سکتے ہو کہ نہیں؟ زندگی بھر نہ بنو، سال کے بعد بھی میرے بھائی وہ یعنی ماحول بھی دیا گھر میں۔ یہ معاملہ بھی کہ جب والد صاحب گھر آتے ہیں وہ ہر وقت موبائل میں لگا ہوا ہے، بچہ موبائل میں لگ جائے تو پڑھنا نہیں ہے، تو کام نہیں کرنا، تو بھائی آپ کو یہ ماحول دکھانا ہوگا کہ گھر کے اندر آ کے موبائل استعمال نہیں کرنا، تاکہ آپ بچے سے یہ ڈیمانڈ کر سکیں کہ بچے موبائل استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ چوتھا سبق ہے میرے بھائی جو ہمیں کس سے ملتا ہے؟ بولے بھائی کس سے ملتا ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ کیا ہے؟ تربیت اولاد کا سبق۔
اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا سبق۔ پانچویں بات میرے بھائی جو ہمیں نبی سے ملتی ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، کچھ علماء کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے قرآن پڑھ کے کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ یہود کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا 130 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے قرآن میں۔ کتنے مرتبہ؟ 130 مرتبہ، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تذکرے سے زیادہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کچھ تو خاص ہوگا اس میں، بولے بھائی کچھ تو خاص ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا مشن ہے میرے بھائی؟ کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے اور اسے کہنا ہے بندے دا پتر باندھ ٹھیک ہو جا۔ بولے بھائی یہی کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ کس کو کہنا ہے؟ جو سپر پاور کا بادشاہ ہے، جس نے کم از کم 1000 سال سے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور جس کا ایک بندہ آپ مار کے آئے ہوئے ہیں۔ موسیٰ ان کا ایک بندہ مار کے کدھر گئے ہوئے ہیں؟ مدین گئے ہوئے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب تو نے ادھر جانا بھی ہے، حالانکہ آپ اشتہاری ہے وہاں پہ، آپ نے نہ صرف ادھر جانا ہے بلکہ فرعون کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اسے کیا کہنا ہے؟ بندے دا، بولے بھائی بندے دا پتر بن تے رب دا خوف کھا تے واپس آ۔ سوچو کتنا بڑا مشن ہے۔ بولو بھائی مشن ہے کہ نہیں بڑا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس مشن کی خبر نہیں ہے، وہ تو آگ لینے گئے تھے، اوپر سے سردی تھی، فیملی کے ساتھ گزر رہے ہیں، دیکھا پہاڑ پہ کیا ہے؟ روشنی۔ انہوں نے کہا یار اس کا مطلب وہاں پہ آگ ہے اور سردی بڑی ہے، تو میں آگ لینے جاتا ہوں۔ آگے سے اللہ آ گیا، سبحان اللہ۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا میرے بھائی معجزہ ہے، اللہ نے کسی نبی کو یہ عطا نہیں کیا، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، سبحان اللہ۔ کیسی بات ہے، آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو آواز آئے اور کہے کہ میں اللہ بول رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ مزہ صرف کس نے لیا میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے، بھاری ہے، بچوں کی نرم ہوتی ہے، عورتوں کی اور نرم ہوتی ہے، سوچو آوازوں کا بنانے والا اللہ، اس کی آواز کیسی ہوگی؟ کیسے بولتا ہوگا اللہ؟ کیسے کہا ہوگا ہاں بھی موسیٰ سنا؟ کیسے کہا ہوگا اللہ نے؟ لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، جتنا بڑا اللہ نوازتا ہے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس پہ ذمہ داری ڈالتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر ایک میرے بھائی محلے کا ناظم ہے تو ذمہ داری تھوڑی ہوگی کہ زیادہ؟ تھوڑی۔ اور اگر بندہ ایم این اے ہے ذمہ داری زیادہ کہ تھوڑی؟ اگر ایک بندہ چیف منسٹر ہے اب ذمہ داری، ایک بندہ امیر المومنین ہے، جیسے جیسے رتبہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے؟ ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وہ کیا جو باقی کسی نبی سے کیا، اس کا مطلب ذمہ داری بہت بڑی، اور کیا وہ فرعون کے پاس جانا ہے۔ اب سوچیں میرے بھائی اتنا بڑا مشن، موسیٰ کیا مانگیں گے اللہ سے؟ یہ ہے سوال، یہ سبق ہے۔ یعنی اتنا بڑا مشن، قرآن میں سب سے بڑا مشن بیان ہوا تو موسیٰ اور فرعون کا مشن بیان ہوا۔ اتنے بڑے مشن، ایٹم بم مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بولو وہ کو فوج مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ پیسہ مانگنے نے کیا کہتے ہیں؟ یہ ملک نہیں سدھر سکتا جب تک ملک کے پاس شبنٹو نہیں ہوتے، شبنٹو۔ یہ ملک سدھر سکتا جب تک ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ملک سدھر سکتا، یہی کہتے ہیں نا بھائی؟ وہ بولو یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب تک ہمارے پاس طاقتور فوج نہیں ہوتی یہ ملک سدھر سکتا، جب تک ہمارے پاس ایٹم بم ملک سدھر سکتا۔ تو موسیٰ کو یہ مانگنا چاہیے تھا کہ نہیں میرے ساتھ ایک بڑی فوج دے، مجھے پیسہ دے، مجھے خزانے دے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ بھی مانگا؟ پہلے تو اپنے ڈر کا اظہار کیا، اللہ کو بتایا، یعنی کہ میں ڈر رہا ہوں کہ یا اللہ آپ مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہیں جو میری جان کے دشمن ہے، میں بڑی مشکل سے بچ کے ادھر آیا ہوں، تجھے کہہ رہے واپس جاؤ۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہارے ساتھ۔ اس بات کی وجہ سے ان کو حوصلہ ہوا کہ اگر کائنات کو بنانے والا میرے پیچھے کھڑا ہے تو فرعون کیا چیز ہے۔ تو اب انہوں نے پہلی یہ 4-5 چیزیں مانگی ہیں میرے بھائی، یہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق ہے کہ اگر آپ نے خاندان شروع کرنے جا رہے ہیں، شادی شدہ زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی نظام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ملک سدھارنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ مانگا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کو نقش کر دیا، سبحان اللہ، کہ یہ سارے مانگے جو کس نے مانگا ہے؟ موسیٰ نے مانگا۔ اور پہلی چیز کیا مانگی؟ ربی شرح لی صدری۔ کیا مانگا میرے بھائی؟ ربی شرح لی صدری، کہ یا اللہ شرح صدر دے، سینہ کھول دے، میرا سینہ سمندروں جیسا بڑا کر دے، یہ جو ظرف ہے میرے اندر وہ تنگ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ سمندروں جیسا ہو جائے، میرا سینہ چوڑا کر دے۔ ہم کیا کہتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں؟ تو نے میرا سینہ، بولے بھائی، چوڑا کر دیا، کھول دیا۔ جب سینہ چوڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے اندر یہ تیرا کلام ایسے اثر کر جائے کہ میرا اعتماد آسمان سے باتیں کرے، کانفیڈنس،
آسمان سے باتیں کریں، کیونکہ انہوں نے کس سے جا کے بات کرنی ہے؟ فرعون سے بات. کتنا اعتماد چاہیے ہوگا میرے بھائی، کیڈا وڈا جگڑا چاہیے ہوگا کسی بندے کو. شرح صدر کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس لیے ہم یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے. سعد بن ابی وقاص، میں مثال دے رہا ہوں آپ، یعنی اعتماد کتنی کمال چیز ہوتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، شروعات کے 10-15 لوگ جو مسلمان ہوئے ان میں کون ہے؟ سعد. اور وہ مشہور تھے مکہ کے اندر کہ محبت کرنی سیکھنی ہے نا ماں سے تو سعد سے سیکھو. اللہ اکبر، اتنے معروف تھے. یعنی ماں، کیونکہ باپ نہیں تھے، ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ہر وقت ان کی خدمت کرتے تھے. لیکن جب مسلمان ہوئے تو ماں مسلمان بولے بھائی نہیں ہوئی. اب ماں ان کی دکھتی رگ کو بولے نا بھائی ماما دکھتی رگ نو جان دی ہے، اس کو میں نے کہاں سے چھیڑنا ہے، جس کی وجہ سے یہ تڑپے گا، یہ مچلے گا. اور اس نے چھیڑا، اس نے کہا نہ روٹی کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سر میں کنگھی کروں گی، نہ تیل لگاؤں گی، نہ سوؤں گی، جب تک تو اس دین سے واپس ہے. بولو بھائی. تو سعد بن وقاص گوٹ مار کے نال بہ گئے. انہوں نے کہا نہ میں کھاؤں گا، نہ میں پیوں گا، نہ میں کنگھی کروں گا جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے. تسی بھی بیٹھے ہوتے، اسی بھی بیٹھے ہیں. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے. 3 دن کے بعد انہوں نے ایک جملہ بولا، ماں نے سرنڈر کر دیا. سبحان اللہ، ایک جملہ. یہ ہے اعتماد. اعتماد ہو تو میں کہتا ہوتا ہوں میرے بھائی جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے، اور اعتماد نہ ہو سچ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے. تو انہوں نے صرف ایک جملہ بولا. کیا کہا؟ اماں جی آپ جیسی میری 100 مائیں ہونا ایسے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، میری نظروں کے سامنے ایک ایک تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے. پہلے ایک مرتی ہے، پھر دوسری مرتی ہے، پھر تیسری، اور 100 مائیں مر جاتی ہیں. میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد اور رسول اللہ سے پیچھے ہٹنا برداشت نہیں کر سکتا. جو ہوتا ہے کر لو، یہ نہیں ہونے والا. جب ماں نے ایسا اعتماد دیکھا نا خدا کی قسم، تو اس نے کیا کیا؟ سرنڈر کر دیا. کوئی بحث، لڑائی، جھگڑا. موسیٰ یہ مانگ رہا ہے اللہ سے، یا اللہ ایسا اعتماد دے فرعون ایسے ایسے کرنے لگ جائے، فرعون کانپنے لگ جائے. یار اتنے اعتماد سے یہ بندہ بات کر رہا ہے، حالانکہ وانٹڈ ہے، حالانکہ ہمارا بندہ مار کے گیا ہے، اور بات ہم سے ایسے کر رہا ہے کہ بادشاہ یہ ہے اور غلام میں ہوں. یہ اعتماد آ جائے بندے کے اندر، خدا کی قسم بندے کے پاس کاخ نہیں ہوتا، بندہ ارب پتی ہوتا ہے. تو یہ پہلی شے مانگی، ربی شرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے. تو اللہ سے میرے بھائی کیا مانگے آپ؟ وہ مانگے جو موسیٰ نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے مانگا تھا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ ایک اور بات ہے کہ اگر آپ نے کسی سے معاملہ سیٹ کرنا ہے، صلح کرانی ہے، تو کیا دعا کریں؟ ربی شرح لی. کیونکہ اس وقت وہ بھی فرعون تو کاٹ، کیونکہ وہ کسی کی سن رہا، وہ کسی کی مان رہا. تو آپ یہ جملہ بول کے جائیں جو موسیٰ فرعون کے پاس بول کے گئے. دوسرا کیا ہے؟ وَيَسِّرْ لِي امری، میرے لیے یہ کام ایسا بنا دے جیسے آٹے میں سے بال نکالنا. یعنی کس سے ٹکر لینے جا رہا ہوں میں؟ فرعون سے. تو یہ معاملہ میرے لیے کیا بہت مشکل ہے، ظاہری بات ہے، لیکن جب میں سفر کرنے لگوں تو یہ معاملہ میرے لیے کیا ہو جائے؟ بہت زیادہ آسان ہو جائے. آسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے بدر، پہلی جنگ. اور صحابہ اس حال میں ہے کہ صرف ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ 2، 7-8 تلواریں ہیں، لکڑیوں سے لڑ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کپڑے انہوں نے فقیروں جیسے پہنے ہوئے. یہ حال ہے. اور آگے فوج ہے کتنی؟ 1000، 700 صرف گھوڑا ہے، ہزاروں تلواریں. یعنی چونٹی اور ہاتھی کی جنگ ہونے جا رہی ہے بھائی. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو نا یار، کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مشکل لفظ چھوٹا ہے. یہ لفظ مشکل کیا ہے؟ چھوٹا ہے. یہ ایسے ہی ہے کوئی افریقہ کا ملک امریکہ کو ٹکر دے دے، یہ ایسے ہی ہے بھائی. لیکن اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک انعام دیا بدر سے پہلے. وہ کیا تھا؟ اللہ نے ان پہ سکینت نازل کر دی اور سو گئے. نیند سو رہے ہیں کھراٹے لے کے، اور سامنے کیا ہے؟ دشمن. ایٹم بم پہ بیٹھ کے بندہ سو جائے. کیا میرے بھائی کمال قسم کا اس بندے کا دماغ ہوگا، کیا کمال قسم کا ایمان ہوگا. نیچے ایٹم بم ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا یار جب پھٹنے لگے نا تو مجھے جگا دینا، السلام علیکم، سو جا. یہ ہوتا ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.
اللہ آپ کے لیے پہاڑ جیسی شے کو ذرہ بنا کے پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، آسان بنا دیتا ہے وہ معاملہ. لوگوں کو چھوٹا سا کام کہہ دینا، آج رات 27ویں رات کو آپ نے انشاءاللہ 3 پارے پڑھنے ہیں. آپ صاحب اسی ساری سال نہیں پڑھے، تسی کہہ رہے رات نو مکونے 3. قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے میرے بھائی، ٹکر لینا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کا کلام پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کہہ دے کہ آج تم نے انشاءاللہ 50 نفل پڑھنے ہیں، زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، دوبارہ پڑھ دے. وہ کیا کہتا ہے؟ مشکل لگتا ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ آپ کو بڑے بڑے کام کیا لگنے لگتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آئے کہ نبی ٹکر کیسے لے لیتے ہیں پوری دنیا سے. نبی کیسے؟ کیونکہ ان کو وہ آسان لگ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کیسے کر دیا آپ نے یہ، لیکن اللہ ان کے لیے کیا کر دیتا ہے. تو موسیٰ نے یہ دوسری بات مانگی، وَيَسِّرْ لِي، اللہ سوکھا کر دے. اور تیسرا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی. یا اللہ میری گفتگو اتنی کمال کی ہو کہ 2 جملے ہوں اور اگلوں کو سمجھ آ جائے میں کیا چاہتا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی. ابھی ہم اعتکاف میں جو ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے ایک مشق کی وہاں پہ کہ آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے اور لوگوں کو اپنی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کیا آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آئی ہے. تو یہ بھائی سارے بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں کسی کو بھی سمجھ، بولو بھائی. یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے. آپ کا صرف ایک ہی شکایت ہے، میری بڈھی نے میری گال سمجھ، اور بڈھی کہتے میرا بندے نے میری گال سمجھ. سبحان اللہ. اردو بولتے ہیں، پشتو تے بولتے نہیں ہیں. بات تو اردو میں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں ہو رہی ہے. آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں، یعنی آپ اپنے بیٹے کو بٹھائیں اور اس سے پوچھیں تیرے ابے کا بھلا تیرے سے مسئلہ ہے کیا، بتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صحیح طرح بتا پائے گا. بولے بھائی. اور بیٹے کو باپ سے مسئلہ ہے کیا، بتاؤ ذرا مجھے، وہ بتا پائے گا. ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، تبھی تو گلا پاڑتے ہیں بھائی. وہ ہم سائے صبح کے بوا کھڑکاتے ہیں، کی ہویا خیر ہے، کی ہویا سی رات نو. میرے نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور موسیٰ کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ایسی کمال کی زبان دے، ایسی کمال کی گفتگو دے کہ جب میں ان کو بات سمجھاؤں تو ان کو نہ صرف بات سمجھ آ جائے. اس لیے ہر نبی کی قوم نے یہ نہیں کہا ہمیں آپ کی بات سمجھ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ مانتے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد یہ مانتے نہیں. کبھی کسی نبی کی قوم نے یہ نہیں کہا سانو تہاڈی گل پلے نہیں پئی. نہیں پلے تو ایسی پئی ہے جیسی پینے دا حق ہے. کیا کہا رسول اللہ کو؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے نبی، یہودی آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اتنی سمجھ آئی ہے ان کو بات. وہ ابو جہل کیا کہتا ہے جب ایک شخص نے کہا یار ایک بات تو بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا ہے؟ اس نے کہا زمین آسمان میں اگر میں کسی سچے کو جانتا ہوں تو وہ محمد کی ذات ہے. وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا یار اتنا یقین ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چودراہٹ ختم ہو جائے گی بھائی. یہ جو لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں نا، یہ ختم. دیکھتا نہیں ابو بکر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھتا نہیں ان کے صحابہ کے ساتھ. میں یہ برداشت یہ نہیں ہوتا بھائی میرے سے، جو ہے بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے. اور میرے بھائی موسیٰ جب یہ دعا کر کے گئے، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور ایسا کمال کا قبول کیا. ایک جملہ نہیں بولا فرعون نے پھاڑ لو انہوں قید کرو کو بولا ہے؟ بولے بھائی. حالانکہ میرے بھائی وہ اشتہاری ہیں، جیسے ہی پکڑو کیا کرو فوراً جیل میں. لیکن موسیٰ جیسے کھڑے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ میرے بھائی انہوں نے مقدمہ جیتا ہے، بلکہ جو فرعون کا پورا لشکر تھا کہ اس کا جادوگروں کا، ان کو ایسی سمجھ آئی میرے بھائی کہ نہ سرنڈر کر کے مسلمان ہو گئے ایک ہی باری میں. پورا منسٹری جو میڈیا کی انڈسٹری تھی میرے بھائی ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ ایک تقریر سے موسیٰ کی کیا ہوئی؟ زمین پہ آ گئی. یہ موسیٰ کی دعا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یا اللہ میری بات سمجھا دے ان کو. اور ایسے سمجھے میرے بھائی جادو کرنے والے لوگ، جادو ٹونا کرنے والے لوگ میرے بھائی ایک تقریر سے سرنڈر کر گئے. سبحان اللہ، کیسی بات. یہ تیسری شے مانگی میرے بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. کس سے؟ اللہ سے، فرعون کے پاس جانے سے پہلے. چوتھی چیز کیا مانگی؟ انہوں نے کہا یا اللہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے اہل و عیال میں سے کوئی ایک بندہ میرا ساتھی بنا دے. یعنی یہ پہلا نبی ہے جس نے اپنے بھائی کو بھی نبی بنوا لیا. ایسی بات یہ کسی نے نہیں کیا بھائی. یہ صرف کس نے کیا ہے؟ موسیٰ نے. کس کے لیے؟ میرا جو بھائی ہارون ہے میرے سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، میرے زیادہ قوی ہے، میرے زیادہ اچھا ہے. یعنی موسیٰ کی عاجزی ہے یہ. تو آپ کیا کریں، انہوں میں نال ٹورو ذرا، میں کلیاں جانا
بولو. میں دوسری چیز چوتھی چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ ٹیم مانگ رہے ہیں میرے بھائی. کیا مانگ رہے ہیں؟ ٹیم مانگ رہے ہیں, لوگ مانگ رہے ہیں. سڑکوں سے, ہسپتالوں سے, موٹر ویوں سے ملک بنتا کس سے بنتا ہے؟ لوگوں سے ملک بنتا ہے. موسیٰ اور ہارون سے ملک بنتا ہے, معاذ بن جبل سے ملک بنتا ہے بھائی, عمر بن خطاب سے ملک بنتا ہے. یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو ساری چیزیں ہم گنوا رہے ہیں نا, یہ ثواب سمجھ کے بنا دیتے ہیں. یہ تو کام ہی نہیں ہے میرے بھائی. دیکھ لیں ایک بندہ ہے نبی کا شاگرد, کون؟ عمر بن خطاب, اور 2 سپر پاور کو زمین پہ لے آتے ہیں اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے ایک بندہ. نبی نے ایک بندہ بنایا ہے جو آج کے 10 پاکستان کے اوپر اکلا حکومت کر رہا ہے. انٹرنیٹ نہیں ہے, ٹیلی فون نہیں ہے, ٹاٹ پہ بیٹھ کے پھٹے کپڑے پہن کے حکومت کر رہا ہے بندہ. یہ پاور ہے میرے بھائی. اور یہ موسیٰ جانتا ہے اصل چیز کیا ہے؟ بندے ہیں, لوگ ہیں میرے بھائی. قادیانی جھوٹ ہے, پوری دنیا مانتی ہے جھوٹ ہے. آج کھڑی ہے نا, ان کے ساتھ 5-7 لوگ کھڑے ہیں جو دن رات صرف کیا کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا دفاع کرتے ہیں. اس لیے قادیانی کھڑی ہوئی ہے, لوگوں کی وجہ سے کھڑی ہے, پیسے کی وجہ سے نہیں کھڑی ہے. وہ لوگ ہیں میرے بھائی جو کیا کرتے ہیں؟ اس پہ جان دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ کھڑا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے چوتھی چیز کیا مانگی میرے بھائی؟ بول, ٹیم مانگی, لوگ مانگے. اس لیے اس کا کیا ثابت ہوتا ہے؟ نبی بھی کلا خلافت قائم کر سکتا نہیں. اس لیے ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ صحابہ. جب ہمارے نبی بار بار تکلیف میں آتے تھے تو اللہ کیا کہتا تھا؟ میں آپ کو ایسے ساتھی دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور کیسے ساتھی دیے؟ وہ ان کا وضو کا پانی بھی نیچے گرنے, سبحان اللہ. وہی جو ان کے خون کے قطرے بہانا چاہتے ہیں, اب وہ ایسے ہو گئے کہ وضو کا پانی نیچے. یہ لوگ دیے ہیں جن کی وجہ سے بدر ہوا ہے, جن کی وجہ سے احد ہوا ہے. اور آخری چیز انہوں نے کیا مانگی, 5ویں, کہ یا اللہ مجھے کیا کر, ان چاروں چیزوں کے ساتھ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم مل کے تیری عبادت کر سکیں, ہم مل کے تیرے ذکر کر سکیں. اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ جتنا زیادہ بڑا کام ہوتا ہے اتنی زیادہ عبادت ہونی چاہیے, جتنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اتنی زیادہ بندے کی عبادت ہونی چاہیے. اس لیے رسول اللہ کے پیر کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ بولو کیا کر رہے ہیں؟ پھول رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی جتنی بڑی ذمہ داری, جتنا بڑا کام, جتنا بڑا مسئلہ, اتنی زیادہ کیا ہونی چاہیے؟ عبادت. اتنا زیادہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ مدد کرتا ہے, آپ کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھتا ہے. تو ہم نے ویسے 10 کہا تھا, لیکن قاری صاحب ادھر سے اٹھ کے نیڑے آ گئے, تو اس کا مطلب ہے کام ختم ہو گیا انشاءاللہ. ایسے ہی چائے آ گیا, وہ ٹھڈی ہو جانی. ہاں جی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ایک سبق اور سنا دو کہ بھائی ختم. آپ کہیں گے میں ختم کر دوں گا, اے اللہ دا واسطہ جے بوجھ سمجھ کے نہ سننا. یہ دیکھ لیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں ختم تو ختم, کوئی بات نہیں, جتنی بول دیا نا اسی پہ عمل ہو جائے تو یہ سپر پاور ملک ہے انشاءاللہ. کیا لگتا ہے سپر پاور ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار. تو اگر آپ کہتے ہیں تو ایک اور ہے, نہیں تو ختم. کتنے کہتے ہیں ایک اور ہے؟ چلو ماشاء. یہ میری وجہ سے تو نہیں کہا, چاہ بھائی جب بات ٹھڈی ہو جانی جے, بات چاہ نہ کہنا مولوی گلاں کر رہا کر گیا تو چاہ ٹھڈی پہ آ چھڈی, یہ تو نہیں کہیں گے بھائی, نہیں کہیں گے. اوکے, تھرموس میں نہیں ہے نا, ہے نا, کھلی ہے. اب یہ جاگ گئے, ان جملوں کی وجہ سے یہ جاگ گئے. تو آخری صرف سنا رہا ہوں کیونکہ اس کا بھی پاکستان سے تعلق ہے میرے بھائی, اس لیے سنا رہا ہوں. وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام. بھائی کون ہے یونس؟ واحد نبی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس کی قوم کے لیے میں نے عذاب بھیج دیا تھا لیکن واپس لے لیا. صرف ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں, وہ کون سی ہے؟ بولے بھائی وہ کون سی قوم ہے؟ یونس. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ نہ کرے, اللہ نے ہمارے ملک کے لیے عذاب بھیج دیا ہے تو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب واپس جا سکتا ہے. اور پوری کی پوری قوم نے توبہ کر لی, پوری کی پوری قوم سرنڈر کر گئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے ملک کے حالات کیا کیے؟ بولو بھائی ہمارے ملک کے ساتھ یہ قوم ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اور بولو نا یار. اب دیکھیے گا ذرا, یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. چیخیں مار رہے ہیں جیسے ہم بریانیاں کھلا رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, بکرے کھلا رہے ہیں, کھلا کھلا کے لوگوں کیا کہہ رہے ہیں؟ باز آ جاؤ. یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی. تو ایسے یونس بھی کہتے تھے, لیکن لوگ باز. بولو بھائی, واش روم پھر بھی گندے رہتے ہیں, جوتے پھر بھی موچی کے بیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں, ویسے پڑے ہوتے ہیں, عوام ویسی کی ویسی رہتی ہے. تو یونس علیہ السلام بھی ہیں تو انسان, ان کا دل برداشتہ ہو گیا. یار دس از ٹو مچ بھائی, میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, نہ مال مانگتا ہوں, نہ پیسہ مانگتا ہوں, نہ کوئی عورت مانگتا ہوں, نہ شہرت مانگتا ہوں, نہ گدی مانگتا ہوں. صرف کیا کہہ رہا ہوں, وہ اپنی زندگی میں خود کے لیے بہتر ہو جاؤ.
لیکن یہ میری قوم سنتی، انہوں نے اللہ سے عذاب کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ میری بس ہے، تو عذاب بھیج. اور انہوں نے وقت بھی بتایا، یہ جائز نہیں ہے جب تک اللہ نہ کہے. انہوں نے وقت بھی بتا دیا، اس وقت کے بعد آپ پہ عذاب آئے گا، ہن تسی جانو تے رب جانے، میں جا رہا. اور یہ قوم کو چھوڑ کے، اور بولو بھائی، قوم کو چھوڑ کے ایک دن جب رہ گیا نا، کتنا؟ ایک دن. تو پہلے تو قوم ٹھیٹ کے ٹھیٹ رہی، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہویا. لیکن جب ایک دن رہ گیا، عذاب کے اثار آنے لگے، ماحول خراب ہونے لگا. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یونس سچا ہے. یہ اپنے مال مویشی ڈنگر ساری چیزیں لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور کیا کہنے لگے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے. ایسا روئے ہیں. لیکن یونس علیہ السلام جا گئے، بڑا لبیا انہوں نے، وہ لبے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمندر میں، وہ کشتی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. لیکن راستے میں کیا ہوا میرے بھائی؟ سامان تھا، لوڈ تھا کشتی پہ زیادہ. انہوں نے کہا بھائی ایک بندے نو چھال مارنی پڑے گی، وہ چھال مارے گا تو یہ کشتی چلے گی ورنہ ختم ہے. اب چھال کون مارے، کون مرے؟ انہوں نے کہا قرآن دازی کرتے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن دازی کرتے ہیں. اور کس کا نام نکلا؟ کس کے لیے؟ سمندر چھال مارو. یہ کون ہے؟ اس دور میں، اس وقت میں کائنات کا سب سے بہترین شخص وہ یونس علیہ السلام کی ذات ہے. اور قرآن دازی میں کیا لکھا ہے؟ چھال مارو بھائی. کس میں؟ موت میں. یہ موت ہے نا بھائی. لیکن جیسے ہی انہوں نے چھال ماری، آگے سے کیا آ گئی؟ مچھلی آئی اور پورا گڑپ کر کے ان کو اندر لے گئی. یعنی اللہ نے کہا سالم لینا ہے، یونس کو نقصان نہ. میں نے ان کو بس کچھ سکھانا ہے. دیکھو جو جتنا لائق بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر سختی، بولو نا بھائی. یہ اللہ کا بھی اصول ہے، کیونکہ آپ ماڈل ہیں. اس لیے آپ کے ذریعے میں پوری آنے والی دنیا کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ اب سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے، اس ملک کے لیے سبق ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لے کر گئے. کائنات کے واحد انسان ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کیا، سبحان اللہ. اور کوئی بھی نہیں ہے. یعنی شر میں بھی کتنی بڑی خیر ہے. بظاہر شر ہے لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ خیر ہے. اب سمندر کا بھی اندھیرا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کا. میدے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تذاب. بھائی وہ میدے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہیں وہ. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کائنات کے سب سے بہترین شخص ہے. اور کیا کہنا شروع کرتے ہیں؟ اب سنیں گا ذرا. میری کوئی کلاس ہے میرے بھائی، میں اس کلاس کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کروں، ایک بار دو بار، پورا سال تک یہ کلاس میری بات مانتی نہیں. نہ میں نے کلاس کو کوئی فیس لی ہے، نہ میں نے کلاس کو کھانا لیا، نہ پانی، کچھ نہیں لیا. اگر میں غصہ کر کے کلاس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ کلاس کے لیے شرم کی بات ہے یا میرے لیے؟ بولو بھائی، کس کے لیے شرم کی بات ہے؟ کلاس کے لیے. اس کلاس کو ڈوب مرنا چاہیے جس کا استاد ان کو چھوڑ کے. تو اب کون چھوڑ کے جا رہا ہے؟ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا یونس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ڈوب مرنا کس کو چاہیے؟ قوم کو. کہ تمہارا نبی سب سے نیک شخص تم سے اتنا تنگ آ گیا کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ بھی ایسے چھوڑ کے گئے کہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہیں. تو قصور کس کا ہے؟ بولو بھائی، قصور کس کا ہے؟ قوم کا قصور ہے. لیکن یونس علیہ السلام کو ایک نقطہ سمجھ آ گیا، سارا قصور میرا ہے. کہ جب مسئلہ پیدا ہو، یہ اب سبق ہے ہمارے لیے یونس علیہ السلام سے. جب مسئلہ پیدا ہو، میرے پاس آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک، اپنی ذمہ داری سے انکار کر دو اور سارا الزام دوسروں پہ دھر دو. جو کرا رہا ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے، جو کرا رہا ہے، گٹر بار کھلے ہیں، کون کرا رہا ہے؟ امریکہ. جو گند ہو رہا ہے ملک میں، کون کرا رہا ہے؟ امریکہ کرا رہا ہے. ہم کیا کہیں؟ ہم تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے ابھی نمازیں پڑھیں گے. ہم نے کچھ نہیں کیا بھائی. جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، جو کرا رہا ہے حکومت کرا رہی ہے، جو کرا رہا ہے ہمارے ساتھ والا انڈیا کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے، افغانستان کر. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے. اس لیے یہ ملک برباد ہو رہا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر 90% قصور دوسرے کا ہے، 10% آپ کا ہے، آپ اس 10% کی ذمہ داری کو قبول کریں اور اپنے حصے کی شمع جلا دیں. شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا. کیا شعر ہے بھائی؟ شکوہ یعنی اندھیری رات سے. شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا، اپنے حصے کی تو شمع جلاتے جاتے. اپنی موم بتی تو جلانا. اور ہر انسان کے پاس اللہ نے ایک موم بتی دی ہے، ایک خیر دی ہے. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا. ظلم کس نے کیا ہے؟ میں.
سارا قصور کس کا ہے؟ میرا، قوم کا کوئی قصور نہیں ہے. حالانکہ آپ سب نے مانا قصور کس کا ہے؟ قوم کا ہے. لیکن یونس علیہ السلام کی 10% غلطی کیا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے آپ قوم کو چھوڑ سکتے نہیں. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ میری ہے نا، میں اپنی غلطی جانوں گا، وہ اپنی غلطی جانیں گے. میں نے اپنا جواب دینا ہے، انہوں نے اپنا جواب دینا ہے. یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ کہتے رہے. کچھ روایات میں آتا ہے 3 دن، 7 دن، 11 دن، 40 دن. اللہ کو یاری بات ہے، سمجھ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام سیکھ گئے ہیں جو میں ان کو سکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کیا کرو، سمندر کی ساحل پہ پہنچا دو. ان کو پہنچایا گیا اور ایسے وہ تھے، وہ بیمار حالت میں تھے. علماء کہتے ہیں جیسے ماں کی کوکھ سے بچہ باہر آتا ہے اور بالکل پاک صاف ہوتا ہے، تو ایسے ہی مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام باہر آئے تو ایسے ہی بیمار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک درخت کی کیا کر دی، چھاؤں کر دی. جب وہ اچھی حالت میں ہوئے تو دیکھا کہ پوری قوم توبہ کر چکی ہے. اور ساری کی ساری قوم نے کیا کیا ہے، نہ صرف توبہ کی ہے بلکہ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کیا. اور اللہ نے قرآن میں کہا کسی قوم کو جب ہم عذاب بھیجتے ہیں تو ہم واپس نہیں لیتے، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. کیونکہ یونس یہ سبق پڑھ گئے ہیں، یہ سبق سیکھ گئے ہیں کہ بھائی ذمہ داری میری ہے اور کسی کی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر یونس یہ سبق نہ سیکھتے تو، یہ قرآن ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس یہ والی باتیں نہ کہتے جو وہ کہتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطن لا یبعثون، میں مچھلی کے پیٹ میں انہیں قیامت تک رکھتا. اگر یونس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ آج ہر جو میرے بھائی والد ہے وہ کیا کہتا ہے، میری جو بچے ہیں ان کو کس نے برباد کیا ہے؟ بولو بھائی کس نے کیا ہے؟ یہ آسمان سے آیا ہے؟ اور بولو یہ آسمان سے آیا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے اس بچے کو؟ ابو نے حلال کی کمائی سے. لیکن وہ کیا کہتا ہے، سارا الزام اس کو دے دیتا ہے، جو کرا رہا ہے، اور بولو نا جو کرا رہا ہے یہ کرا رہا ہے. باپ اپنی ذمہ داری قبول، یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا منہج نہیں ہے، یہ اسلام کا منہج نہیں ہے. اسلام کا منہج کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا جو قصور ہے آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں اور اس کے مطابق کیا کریں؟ بولے بھائی لوگوں کو وہ حل پیش، اپنی ذمہ داری ادا کریں اپنے حصے کا. آپ تو کیلے کھا کے چھلکا نہ پھینکو. آپ جب لیٹرین میں جاؤ تو آپ تو کم از کم فلش کرو نا. آپ جب جوتا اتارو تو آپ تو میرے بھائی تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ جوتا اتارے نا. آپ جب باہر جاتے لوگوں کے جوتے کچلتے ہوئے نہ جائیں نا. آپ جب ٹریفک سگنل پہ جائیں تو آپ تو اپنا ٹریفک سگنل پورا کریں نا. آپ تو راستہ بلاک نہ کریں نا. آپ تو سڑک کے سینٹر میں کھڑے ہو کے نہ لڑے نا. آپ تو اپنا کام کرو نا. عمر بن خطاب بھی آ جائے، اگر قوم عمر کا ساتھ نہ دے، اللہ کی قسم وہ عمر خلافت کھڑی نہیں کر سکتا. وہ قوم نے عمر کا ساتھ دیا میرے بھائی علیہ الصلوۃ والسلام. اور عمر کیا کہتے تھے، جہاں پہ میں غلط ہوا میرا ساتھ تم نے دینا نہیں، ہاں جہاں پہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں وہاں پہ میرا ساتھ دو. تو ہماری حکومت اگر کہتی ہے صفائی رکھو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں یا ساتھ ہیں؟ اور دنیا کا گندا ترین شہر کون ہے؟ لاہور. گندا ترین شہر میرے بھائی لاہور ہے. 800 فٹ 1200 فٹ تک پانی چلا گیا ہے. 5 دریاؤں کا صوبے کا ہیڈ پانی ختم ہو گیا ہے اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے گورنمنٹ نے. خدا دا واسطہ ہے پانی دا دھیان رکھو، پانی نہیں رہا. کس کی وجہ سے؟ آپ کو پتا کیوں؟ گند ہے نیچے، گندگی ہے میرے بھائی، اتنی تہوں کے نیچے چلی گئی ہے. یہ کس نے گندگی پھیلائی ہے؟ ہم نے یا امریکہ نے؟ اور بولو بھائی کس نے گندگی پھیلائی ہے؟ تو میرے بھائی یا تو آپ ساری زندگی دوسروں کوستے رہو، دوسروں کو برا بھلا کہتے رہو، یا اپنی ذمہ داری قبول کریں اور اپنا بولے بھائی اپنا کردار ادا کریں. عبدالساریدی تھے، ان کا بندہ کیا ہوا، ریڈ کے اوپر ڈالا اور مر گیا. ان کو یہ احساس ہوا کتنے لوگ ہوں گے یار جن کے پاس ایمبولینس نہیں اور بندے مر جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنا حصے کی شمع جلاؤں گا. دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس کھڑی کر کے چلا گیا. دنیا کی ورلڈ ریکارڈ ہے میرے بھائی جو عبدالساریدی کے پاس ایمبولینس ہے. ایک بندہ ہے نا، اور بولو یار ایک بندہ ہے نا. علامہ اقبال ایک ہی تھا نا میرے بھائی جس نے یہ خواب دیکھا تھا، میں نے پورا ٹل مارا ہے لیکن یہ 2 قومیں مل کے رہ سکتی، یہ نہیں رہنے والی. اب جتنی نفرت پیدا کر دی ہے گورے نے، اس لیے ہمیں علیحدہ ملک ایک ہی نہیں سوچا تھا نا، اور ساتھ میں قائد اعظم کو منوا لیا اس نے. انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. آج ملک کھڑا ہے میرے بھائی ہمارے ساتھ. انڈس ہاسپٹل میرے بھائی واحد دنیا کا واحد اسپتال ہے.
آپ حیرت ہوگی آپ کو، ترکی والوں نے انڈس کو کہا ہے ہمارے ملک میں آ کے اسپتال بنائیں، افریقہ نے کہا ہمارے ملک میں، امریکہ نے کہا ہے ہمارے ملک کے اسپتالوں کو انڈس والے آئیں اور سکھائیں اسپتال کیسے چلاتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ عبد الباری صاحب ہمارے ملک کا بندہ ہے، جس نے کیا خواب دیکھا تھا، ایک ٹگا نہیں لوں گا میں کسی سے، ایک پیسہ نہیں لوں گا، تھوڑا بہت فیس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ہے، اور کوئی پرچہ نہیں ہوگا، کوئی پیپر نہیں ہوگا، میں اسپتال کھڑا کر کے دکھاؤں گا۔ 5 کھڑے کر دیے بھائی اس نے، اور دنیا میرے بھائی اس کے نظام کو سیکھنا چاہتی ہے کہ جو تو نے نظام بنایا ہے امریکہ نہیں بنا سکا۔ ایک بندہ بھائی اپنے حصے کی شمع جلائی ہے کہ نہیں جلائی؟ امجد ثاقب صاحب میرے بھائی ایک بندہ ہے، اس نے ایک خاتون کو قرضہ دیا، خاتون قرضہ واپس لے کے آئی اور اس نے کہا کہ بھائی سود نہیں دوں گا، میں قرضہ دوں گا، سود نہیں دینا میں نے۔ اس کو حیرت ہوئی میرے بھائی کے لوگوں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں سود ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کہا انشاءاللہ میں قرضہ دوں گا سود سے پاک۔ 35 لاکھ خاندانوں قرضہ دیا اس بندے نے، کتنا؟ ایک بندہ ہے نا، اور دیا بھی کب میرے بھائی؟ 50 کی عمر میں پہنچ کے۔ یہ کب ہوتا ہے میرے بھائی؟ جب آپ یونس علیہ السلام جیسے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حصے کی شمع جلاؤ یار، کھڑے تو ہو جاؤ نا۔ وہ فکسڈ پتا ہے میرے بھائی، آپ کو پتا ہے فکسڈ؟ کسی کو پتا ہے نوجوان کو فکسڈ؟ اب وہ ادھر کراچی کے کچھ بندے ہیں، یہ جو گٹر نہیں کھلے ہوتے، وہ ڈھکن نہیں ہوتے، تو انہوں نے کیا کیا فکسڈ، یعنی اس کو ٹھیک کر دو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ پلستر کرتے ہیں، اپنی ساری چیزیں لاتے ہیں اور ٹکنٹو کو لگاتے ہیں، تھوڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ یہ کرنا شروع کیا، وہ کراچی کی بہت بڑی جماعت بن گئی، صرف یہ کرتے ہیں یار۔ 14 سال کا ایک بچہ ہے کراچی کا، اس کی اماں نے ایک دن کہا یہ کھانا بچ گیا باہر دے دو جا کے، اس نے جا کے کسی کو دے دیا۔ وہ اگلے دن جا رہا تھا، اس بندے نے کہا آج بھی کھانا ملے گا؟ اس نے اماں سے کہا، وہ پھر مانگ رہا ہے۔ جب دونوں 4 لوگوں نے دیکھا بھوکوں نے کہ یار ادھر تو کھانا ہوتا ہے، اس نے کہا اماں جی ان کے لیے بھی بنا دو۔ میرے بھائی 10,000 لوگوں کو وہ بندہ روز کھانا کھلاتا ہے۔ شروع کب ہوا؟ 14 سال کا بچہ۔ میرے بھائی کیا ہمیں اللہ کے سامنے شرم نہیں آئے گی کہ 14 سال کا بچہ یہ کر گیا اور 50 سال کے ہم کچھ نہیں کر سکے؟ ڈرنا چاہیے میرے بھائی، آپ اپنا کردار تو ادا کرو یار۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو ہمارے محلے کے اندر ہوں اور ہمیں اطمینان ہو کہ الحمدللہ ایسا بندہ ہمارے محلے میں ہے، ہمیں سکون سے سو جانا چاہیے، یہ خیال رکھے گا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی اپنی ذمہ داری، اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں ان نبیوں کے طریقہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہماری چائے ابھی بھی گرم ہو، اور اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنت میں دودھ کی نہر ہے، اس نہر سے بنی ہوئی چائے نبی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا دیدار کرتے ہوئے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نہر کے جو دودھ کی نہر ہے اور ساتھ میں شہر ہے، اللہ ادھر سے گلاب جامن بنائے، شہد میں ایسے ڈبوئے اور رسول اللہ کے ہاتھوں ہمیں کھلائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں وہ ساری کی ساری نعمتیں عطا فرمائے جن سے دنیا میں ہم محروم رہ گئے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو ابھی 3-4 روز رہ گئے ہیں، اللہ آپ کو لیلۃ القدر کا اجر نصیب فرمائے، اللہ آپ کو 1000 مہینے سے افضل وہ رات نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سے میرے بھائی ڈھیر سارا خیر کا کام لے۔ اللہ سے دعا ہے ان بھائیوں ان بہنوں میں اللہ کرے کو نور الدین زنگی پیدا کرنے والے بن جائے، اللہ کرے کو صلاح الدین اٹھ جائے، اللہ کرے کو امام بخاری امام مسلم اٹھ جائے، اللہ کرے کو اس میں سے محمد بن قاسم اٹھ جائے، کوئی اگلا عبد القدیر خان اٹھ جائے، کوئی اگلا عبد الباری اٹھ جائے، کوئی اگلا اٹھ جائے میرے بھائی جو ملک کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرے بلکہ اپنے حصے کی شمع جلا کے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔